کہ ان کی منتہائے منزل مقرر نہیں ہوگی، کوئی جگہ فکس نہیں ہوگی کہ تمہاری آخری منزل وہ ہے، بلکہ کہا جائے گا جس طرح دنیا میں صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھتا تھا، جنت کے اعلیٰ مدارج اور منازل طے کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولو اور قرآن پڑھنا شروع کرو، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات اور اس کے زینے کو طے کرتے جاؤ، جہاں تمہاری تلاوت کی منتہا وہیں تمہاری جنت کی انتہا۔ یہ اعزاز حافظ قرآن کو ملے گا۔ یہ سب طفیلی ہیں، حافظ قرآن کے طفیل میں ماں اور باپ کو اعزاز ملا، اور انہوں نے قرآن یاد کیا تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ جہاں تک پڑھتے جاؤ جنت کے درجات طے کرتے جاؤ۔ ان کے پڑھانے والے استاذ کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے محنت کرائی۔ آج مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت ہی ہلکی اور گری نگاہ سے دیکھنے کی شاید کوشش ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ قصور شاید آپ کا نہیں ہے۔ لا علمی جہالت کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کی عظمت کو نہیں جان سکتے، حامل قرآن کے احترام کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی بنیاد پر ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت اپنائیں، مدرسوں سے اپنا نجی تعلق رکھیں، انشاءاللہ ہماری ابتری بہتری سے بدلے گی، اور روپیہ 2 روپیہ، کلو 2 کلو عشر کے نام پر، خیرات کے نام پر، مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے نام پہ جو ہم دیتے ہیں، کل یہ نیکی سمجھ میں آئے گی کہ جس کو ہم نے بہت ہی خفیف اور حقیر سمجھا تھا، آج اس نیکی کو پہاڑ کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا بھی نہیں ہے، جکڑا ہوا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو درجہ بدرجہ درجۃ المضاعف کہا گیا، گنا چند گنا کر کے پروردگار عالم ہم کو عطا کرتا ہے اور کرے گا۔ اختلافات کو بھول جانے کی کوشش کیجیے، زمانے نے کروٹیں بدل لی ہیں، ملکی حالات نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ افتراق اور انتشار اور اختلاف کی فضا میں پلو گے تو ایک ایک کر کے لقمہ اجل ہو جاؤ گے، نام و نشان تمہارا نہیں رہے گا، اچک کے اوباش نہ جانے کہاں تم کو اچک لیں۔ اس لیے اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر فکری اتحاد ہو اور ملی اور سماجی اجتماعیت ہو۔ ہم دیوبندی اور بریلوی کے چکر میں رہ کر آ کر مدارس سے بغض اور عناد اپنے سینوں کے اندر پال کر نعوذ باللہ اپنے بال بچوں کو جہالت اور تاریکی میں نہ رکھیں۔ آج ہی ایک پرچے پہ نظر پڑی، اس میں دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ المرء یطفئ نور العلم، آدمی کے اندر حسد، ڈاہ، جلن، کینہ، قدورت، عداوت، بغض، یہ ایسی بیماری ہے کہ جب یہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کے بال بچے ہو جاتے ہیں
اس کی شاخیں اور اس کی پرواز مضبوط ہو جاتی، انتشار کی فضا گرم، آپس میں بحث و مباحثہ کا ماحول، بلا وجہ تھوتھی دلیل کے لیے چائے خانوں کو آباد، مسجدوں کو ویران، مدرسوں سے اپنا روحانی رشتہ کاٹ لیا جائے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف اور انتشار اور بلا وجہ آپسی بحث و مباحثہ علم کے نور کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ علم کی جو تاثیر ہے نور کو بکھیرنا، ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے گھٹا ٹوپ تاریکیوں کو ختم کرنا، روشنی بکھیرنا، تو اس روشنی کے چراغ کو آپسی اختلافات بجھا دیتے ہیں۔ جاڑے کے زمانے میں ایک آدمی سردی سے ٹھوکر رہا ہو، کپ کپی بدن پہ، دانت کھٹ 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 کر رہے ہیں، آدمی سردی سے بچنے کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے لکڑی میں آگ لگائے اور وہ دہکنے لگے، اس کے بدن میں حدت اور گرمی آئے اور ایک سر چڑھا، من چلا، ہاتھ میں بالٹی لیے، بالٹی میں پانی ڈالے ہوئے آ کے آگ کو بجھا دے۔ ہیٹر آپ نے جلایا ہے اور بٹن اس کا آن کیا ہے، دوسرا آدمی آ کے بٹن آف کر دے، تیسرا آدمی آ کے حجت اور بحث و مباحثہ کے لیے وائر کو کاٹ دے، تار کو کٹ اپ کر دے، کنیکشن ختم کر دے۔ جہاں سے آگ ملنی تھی پانی دے کے بجھا دیا، جہاں سے ہیٹر کو گرم ہونا تھا اس کا کنیکشن آپ نے کٹ اپ کر دیا، کہاں سے روشنی ملے گی، کہاں سے حدت اور گرمی آئے گی؟ ویسے ہی جس علم کی نورانیت کی بنیاد پر جہالت اور تاریکی دور ہوتی، اختلافات اور انتشار کی فضا نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ ماحول میں جہالت کیسے دور ہوگی؟ جب روشنی ہی نہیں تو تاریکی میں لوگ ٹپلا کھاتے رہیں گے۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اپنے امام کی تو بات مانیے، اختلافات سے بچیے، لوگوں کے کمزور پہلوؤں کو اچھالنے کی کوشش مت کیجیے۔ ہم